انہیں کا شرف ملتا ہے۔ رہا یہ اس کا سوال کہ آج کل کچھ شعراء کرام کا طبقہ بھی علماء کے خلاف نظمیں لکھ رہا ہے۔ علماء کا قد ناپنے سے پہلے شعراء بھی اپنا قد ناپیں کہ ہم کتنے شاعر ہیں، جتنے بڑے وہ شاعر ہیں اتنے بڑے مولوی ہم ہر دم ہیں۔ یہ بڑے شعراء نہیں کرتے، یہ پوچھئے کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی دربار میں ہوں گے اسی کا قصیدہ پڑھ کے پیسے سے جیب کر لیں گے۔ یہ فرزدق کی طرح تھوڑا ہی نہ ہے کہ امام کی مدح کر کے اپنے خیمے میں چلے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے صرف میں بھی ہے، اسی طرح ہمارا وہی درباری شاعر کی بات کر رہا ہوں اور کس کی کر رہا ہوں۔ آپ اپنے لیے کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ تو اہل بیت کے دربار میں ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ اہل بیت کے درباری ہیں، میں ان کی باتیں بھی کر رہا ہوں۔ اور اکثر یہی ہے، بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ نثر میں بول رہے ہوتے ہیں تو سب کو بولنے کا حق ہے، جب کوئی نظم بولے تو بہرحال چپ رہنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسے بھی سمجھنا ہوگا جو علماء کی ہم نشینی میں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں سے منافقت ٹوٹے اور لوگ ہمارا کردار کہیں اور کا دیکھ کے تھوڑا سا آواز اس میں زیادہ شور کر رہی ہے تو وہ جو ہے نہ ہونے پائے۔ یہ جو ڈبل روح کے لوگ ہیں ان سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو علماء کے معاملات میں دینی معاملات جب طے ہوتے ہیں تو یہاں کچھ ایسے بھیجے جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو ہمارے اسلام کے ارکان کو زندگی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت سی حدیثیں رسول کافی یہاں وہاں سے نکال کر لا کر علماء کے لیے معذلہ توہین آمیز چیزیں کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ امام فرماتے ہیں، اور رضوی صاحب یہ آپ کے لیے آج خاص طور پر تمام علماء کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہاں یہ آپ کا قد ہے کہ علماء کرام آپ کی ایک آواز نہیں، سال بھر تک جو آپ آوازیں دیتے رہتے ہیں، جہاں ملاقات ہوتی ہے تو ایک دن اہل مالونی کو یہ ملتا ہے کہ جمیع ممبئی کے علماء اس سرزمین پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ کی رحمت ہو ان پر جو ہمارے امر کو کا احیا کرتے ہیں، یعنی انہیں زندگی دیتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل بات ہے خدا کی قسم۔ آج بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ ہمارے کچھ شعراء بھی حیدرآباد چلے جا رہے ہیں آج کل، اور وہاں پر محفلیں باقاعدہ اخباری کر کے کیسٹیں نکل کے آ رہی ہیں، اور شعراء گھوم سے جا رہے ہیں، فلائٹ کی ٹکٹ مل رہی ہے، فلائٹ کی ٹکٹ دیکھ کر وہاں چلے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیا ہوا، اہل بیت کی تو کر رہے ہیں، یزید کا دربار کیوں نہ ہو۔ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں، یعنی اپنی جہالت چھپانے کے لیے یہ تعبیر پیش کرتے ہیں یزید کا دربار کیوں نہ ہو۔ بات یزید کے دربار کی نہیں، آپ کے عمل کی ہے، کیونکہ آپ اہل بیت کے دربار سے قصیدہ سنا سنا کے نکلتے ہیں، جب غیر دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں بھی ہے تو بہت بڑا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے، میرے جیسے ذاکرین کیوں نہ ہو، مقصد معذلہ شعراء کرام کی کہیں پر توہین مقصد نہیں ہے۔ خدا مجھے ذلیل کرے، اگر یہ میں چاہتا ہوں تو خدا مجھے ذلیل کرے اور ان سب لوگوں پہ لعنت کرے جو اہل بیت کے فرش مجلس و محفل پر مناظر بن کے بیٹھتے ہیں۔ چہرے بگڑنے لگتے لوگوں کے، وہ بھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ زیادہ یہاں منافقت نہ ہو، کہیں تو باوضو آ جاؤ۔ خالی پانی سے اعضا کے دھونے کا نام وضو نہیں ہے، اس نیت کا نام وضو ہے کہ عبادت شروع ہو رہی ہے۔ اس نیت کا نام، اس کے لیے پانی سے دھونے کا نام نہیں۔ مولانا بھی تشریف لے آئے، اور اب زیادہ زحمت بھی نہیں دینی ہے، مسلسل بعد الظہرین ہمارے علماء کرام، آپ سبھی حضرات، یہ شعراء کرام، یہ پورا طبقہ جو معاون ہے، ان کو مل کے چلنا ہے، اکٹھا ہو کر کے، الگ الگ سمتوں میں نہ بھاگیں۔ اسلام کو میں نے ہمیشہ کہا کہ مال کی بھی ضرورت ہے، طاقت کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں چیزیں پیغمبر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طاقت، یہ دونوں جب ملتی ہیں تو تبلیغ وجود میں آتی ہے۔ لیکن آج مالدار اپنے مال سے علماء سے اپنا اسٹیٹمنٹ دلاتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ طاقت والے جب ہوا تب اتنے مولوی آ جائیں، ارے مولوی بھی کوئی چیز ہے، کم از کم یہ چیزیں سوچئے کہ اگر آپ تنہائی میں بے شک علماء سے اپنے مسائل پر بحث
تو وہ ہم لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے جہاں پر چپلیں اتاری گئی ہیں وہ خود وہ ملینر وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ وہاں کھڑا ہوا چپل سیدھی کر رہا ہے اور بھائی میرا کیا سمجھے وہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ بچے ہیں کہ لیکن نہیں ہمیں کرنے دیجیے، ہم لوگ بزنس مین ہیں. یہ جو بیٹھ کے آج کل کچھ لوگ ہیں نا کمیٹی توڑ رہے ہیں، فوجا ایسے تو بوری ایسے تو یہ ایسے، یہ جب یہی عادت پڑی رہے گی نا تو تھوڑے دن میں صرف آپ اکیلے رہ جائیں گے، آپ کے پاس کوئی نہیں رہ جائے گا. اس لیے سب تو ایسے ویسے ہو چکے ہیں نا، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ بھیڑ میں ہمارا قدر نہیں پہچانا جا رہا ہے؟ ارے علی نے سیرت رکھ دی کہ لاکھوں کی بھیڑ میں قد ایسا بنا لو کہ مصطفیٰ کو اٹھا کے دکھانا پڑے. آپ جو بھی خدمتیں کر رہے ہیں علماء کی قوم کی، آپ کے لیے ڈھارس ہے یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. تو کہنے لگا نہیں یہ کام میں خود کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہنے لگا یہ جو میرے بچے جوان اس گھر میں ٹہل رہے ہیں، جب یہ دیکھیں گے کہ ان کا باپ علماء کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ ان کی قیمت کیا ہے. تب جب آپ دو جملے بولو گے تو یہ بھیجے میں رکھے گا. تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ علماء کو کیسا پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں کیسا پیش کر رہے ہیں. بس تنقید ہے، سارے الزام پر ڈال دو، خمس نہیں نکالا جائے گا. جی اتنی درخواستیں اپنی بار یہاں سے واپس ہو گئی، اتنا سارا بیورا ہے، لیکن گھر میں کتنا جمع ہوا یہ نہیں دکھانا چاہیے. ہاں ان کو علی اصغر حیدری جیسا کوئی مولوی چاہیے، ضرورت کیا ہے مولویوں کو دینے کی؟ نکالیے اور مولا کی نظر کرائیے اور مومنین کو کھلائیے، نام بھی ہوگا خمس بھی ادا ہو جائے گا. تو ایسے ایسے جو آج مجتہد پیدا ہو گئے ہیں شیروانی میں اور لکھنؤ کی یونیورسٹی کے جو ٹکوڑی تھے وہ سب آج کل علماء کے ڈریس میں آ گئے ہیں، لہذا فتوے دینے لگے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. معاف کیجیے گا خمس ایسی چیز یہ دیکھ کچھ لوگ تھوڑا بہت جو 10% نکالتے ہیں نا وہ یہ خمس ہے. سید ہو ارے تمہارا حق نہیں ہے، کنارے رکھو. چلو جو گھر میں 80% رکھا ہے اس کو نکالو. 20,000 خمس نکالا ہے، کاہے میں نکالا ہے؟ 80,000 بچا کے رکھا ہے نا گھر میں، وہ کہاں جائے گا؟ کس بے ایمان کی قبر میں جائے گا؟ اس کو نکالو جو بچا کے رکھا ہے. پورے قوم اور ملت کی خدمت کرو. لیکن وہی 20 پیسہ جو نکالا ہے وہی لیے یہاں سے گاؤں تک اور یہاں تک کھوئے جا رہے ہیں. یہ لو یہ لو. ارے لو کیا؟ جن کا حق ہے ان تک پہنچاؤ، اور جب وہ ختم ہو جائے تو مما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس بحث لہذا میں رضوی صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارکباد یہاں دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ وقت نہیں تھا، مجروح مغموم مظلوم بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہاں آ کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تحریک جنت البقیع ہے یا اس سے وابستہ جو ہماری قوم میں بقیہ ہے، یہ سب کے سب انشاءاللہ اسی طرح علماء سر جوڑ کر بیٹھتے رہیں گے. ان کے ساتھ معماران قوم، یہ شورائے کرام، یہ مومنین، یہ صاحبان مال، یہ صاحبان طاقت، یہ سب جب اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ ایک عجیب و غریب چیز ابھر کر کے سامنے آئے گی. میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور چیز جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں جو مجھے علم نہیں تھا ورنہ میں وہاں اسٹیج پر کہتا، ہمارے منظر بھائی جو ہے ہمارے رضوی صاحب کے یہاں سلطان محل سے تمام چیزیں وابستہ رہ کر کے یہاں ان کا پورا گروپ ہے. منظر بھائی دوسرے لوگ اس میں شامل ہیں، کانودر کے لوگ اور دوسری جگہ کے لوگ. یہ پوری سال بھر تک ایک دن آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیے یہ سسٹم دیکھیے. ورنہ آج سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ان تمام چیزوں پر آپ جائیے تو جنت البقیع پر آپ کے اس معلومی نے اتنا کام کیا ہے کہ ایک دن آپ تحریک چھوڑ کے جاتے ہیں 25,000 سگنیچر یہ مسلسل سال بھر تک لوگوں سے لیتے رہتے ہیں. اور یہ مشن جنت البقیع کے نام سے یہ تحریک پورے سال کام کرتی ہے. اللہ ان نوجوانوں کی توفیق
तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। और इसी तरह ये सिलसिला जुड़ता जा रहा है। ये 15-16 बरस मालोनी में जो हुए हैं, इसका सबब ये हुआ है कि अब तक मन्नती जुलूस, बशारती जुलूस और सारे जुलूस रहे हैं, लेकिन लोगों को एहतजाजी जुलूस मालूम नहीं था। मालोनी ने एहतजाजी जुलूस कायम करके पूरे हिंदुस्तान को, हमारे जलालपुर में इस वक्त 28 मातमी अंजुमनें हैं, 28 मातमी अंजुमनें, और तकरीबन इसका डबल जुलूस है वहाँ, बड़े से बड़े मजमे का। लेकिन अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। यही यूट्यूब, यही व्हाट्सएप, ये सब देख के उनको तहरीक मिली। इस बार हमारे यहाँ उलमा के साथ 25,000 लगभग तादाद में लोग जुमे को बाहर निकले और रामलीला मैदान के लोगों ने अपना मंच दिया कि आप यहाँ से ये शुभ कार्य शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो हम तो उस मुल्क में बसते हैं जहाँ सिर्फ मजलूम बन के दुनिया को दिखा दो, मजलूमियत के साथ पूरा मुल्क खड़ा हो जाता है। कमी मुल्क से तरफ से नहीं है, खुदा की कसम, ना हमारे सोर्सेस में कमी है, कमी हमारे इत्तेहाद की है, कमी हमारे मुज्तमा होने की है। काश एक दिन ऐसा भी आए कि जिस तरह आजाद मैदान को पूरे मुसलमानों ने भरा था, एक दिन शिया भर दें, एक दिन खुदा की कसम आने वाले वक्तों में। मैं तो आपसे कहता हूँ डॉक्टर साहब कि आपको अल्लाह तौफीक दे, उलमा भी साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं। आने वाला 2014 का इलेक्शन है और इस वक्त हम आजाद मैदान को एक बार अगर शियत से भर के शिया कन्वेंशन कर दें तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे, वरना मुसलमानों के नाम पे मिलने वाली सारी बरात दीगर कौमों के पास जा रही है। हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम लड़ने के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक अंजुमन का बोर्ड लग गया, हम बड़े हो गए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए ये आज के दिन की मीटिंग रखी जाती है कि जो कमियां रह गई हैं उस पर मेरे जैसा सरखिरा कोई तबसरा कर दे और आखिर में उसको चिकनाने के लिए कोई खतीब या आलिम आए जो मेरे जैसे गैर तरशीदा जुमले का बोलने वाला अगर गया है तो उसे दुरुस्त कर सके अपने इल्म कलाम की रोशनी में। और जाहिर है कि उलमा हमारे लिए मिशाले राह है। ये याद रखिएगा कि अगर आप उलमा को फिक़ह का आलिम समझते हैं तो आप फिक़ह के हवाले से उलमा की तरफ देखा करें। हर चीज के लिए उलमा की तरफ नहीं। कहीं इंजीनियर का काम है तो इंजीनियर करेगा, कहीं डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर करेगा, कहीं वकील का काम है तो वकील करेगा, जहाँ आलिम का काम है वहाँ आलिम करेगा। लिहाजा ये सारी चीजें पेश नजर रहे। मैं आखिर में एक बार फिर जनाब डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब और उनके तमाम एसोसिएट और जुलूस फातिमी के तमाम खिदमतगारान, इसके फाउंडर मौलाना हमारे अकबर अली साहब और उनके रफ़क़ा बानी जुलूस जनाब डॉक्टर सैयद फखरुल हसन रिजवी साहब और ये तमाम हजरात, आप सब के सब इसमें शामिल हैं। वो अकेले नहीं हैं, बल्कि इस पूरी अंजुमन का नाम डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी, एक अकेले नहीं है। यहाँ जो बैठे हुए हैं पूरे वजूद में, बल्कि दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि इनकी खिदमात ने इनके वजूद को इतना बड़ा किया है कि अब इन्हें बैठने के लिए एक ऐसे माल की जरूरत पड़ती है। ये कद होता है, ये अकेला इनका कद नहीं है, ये सारे के सारे शामिल हैं। ये उलमा की नशिस्त भी, ये जो बैठी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं हो जाऊं, मैं आप हो जाऊं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जिस तहरीक को आप लेकर के उठे हैं वो आपकी नहीं है, हम सब की है। बस आप चूंकि साथ साथ मान लेकर के भी आते हैं, लिहाजा अगर रसूल चुप भी हो जाए तो कुरान आवाज देता है, ववजदका आइलन फागना, मोहम्मद क्या मैंने खाली हाथ दे के तुम्हें गनी नहीं बनाया? तो इसका मतलब ये है कि आलिम तो आलिम, अगर मुस्तफा भी खाली हाथ हो और जो माल लेके चलाए तो खुदा उसका भी कसीदा होगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है। और अब एक जुमला ये भी कह दूं कि माल खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि कद उलमा से बड़ा होगा, सिराते अबू तालिब पर साहिब ताकत होगा। बस इसी के साथ मैं आखिर में सिर्फ और सिर्फ जो कि तक़सीम
کی جانب سے یہ کتاب علماء کرام اور صاحبان ذوق کی خدمت میں پیش ہوگی۔ میں گزارش کروں گا کہ ایک بار سورت حمد اور 3 بار سورت مبارکہ جی۔ اب یہ بھی چونکہ ہمارے منظر بھائی نے کہا کہ میں نے کام ادھورا کیا، کچھ منظر میں تھا کچھ بس منظر میں تھا، تو اس لیے میں نے اب منظر صاحب کے کہنے پہ بس منظر کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے۔ اور بس منظر میں جو ہے وہ یہی ہے، یہ بس منظر نہیں بلکہ ہر مقصد میں اگر کوئی پیشے مقصد شیعت کے ہے تو جنت البقیع کی تعمیر ہے۔ یہ آپ حضرات کو ساتھ میں تفویض کی جا رہی ہے کہ تاکہ جس طرح سے نبی نے کتاب کے ساتھ پیکر چھوڑا تھا، آج تحریر کے ساتھ تصویر چھوڑی جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ سکہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سکہ ڈھالنے والوں نے بھی کیا قانون بنایا، کہا سکہ ایک ہے۔ آج کل آپ کھیلوں میں دیکھتے ہیں نا، اچھال کے کہتے ہیں ہیڈ کے ٹیل، سن کی بادشاہ، یہ یو پی میں کہتے تھے، لیکن جب سے یہ انٹرنیشنل کھیل ہو گیا ہیڈ کے ٹیل، سکہ ایک ہی دیکھ رہے ہیں سب، زمین پہ کیا میرا تیرا، یعنی جب سکے کے رخ پر بحث ہوگی تو میرا اور تیرا ہوگا، اور جب سکے پہ بحث ہوگی تو ہمارا ہوگا۔ یہی اسلام ہے۔ جب اسلام پہ گفتگو ہوگی تو قرآن اور اہل بیت سب کے ہوں گے، لیکن جب اسلام ہی پہ گفتگو نہ ہوگی تو کسی کا قرآن ہوگا، کسی کے اہل بیت ہوگا۔ یہی سمجھ لیجئے کہ اسلام بھی اپنے 2 رخ رکھتا ہے، اسلام اپنے قانون کے 2 رخ رکھتا ہے سکے کی طرح۔ سکے کو الٹ دو، تحریر سامنے آئے تو قرآن ہے، تصویر سامنے آئے تو اہل بیت ہے۔ اور یہی اسلام ہے اور یہی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آئیے حضرات، آخر میں میں آپ سے گزارش کروں، اور اس گزارش کے بعد کچھ نہیں، چونکہ مسلسل سلسلہ رہا ہے، 20 منٹ صرف ایک مجلس ہوگی، وہ بھی سارے ثواب کے لیے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے نہیں مجلس ہمارے ذیشان صاحب پڑھ دیں گے، کیونکہ میں تک پڑھ چکا ہوں، یہاں سے پڑھوں گا تو لفافہ پڑھ جائے گا۔ اب وہ ذمہ داری لینے والا ہاتھ اٹھائے تو میں پڑھتا رہوں، لیکن اس وقت سب چاہیں گے پیسہ بھی بچے، ٹائم بھی بچے، یہ ہٹے تو میں جلدی سے ہٹ جاتا ہوں۔ الحاج سید ڈاکٹر فخر حسن رضوی صاحب جو روح رواں ہیں اس تحریک کے، اور بہت ساری تحریکوں کے جو بنام اسلام اور بنام شیعت ممبئی میں چل رہی ہے۔ آپ حیدری فیڈریشن کے بھی صدر ہیں، حیدری فیڈریشن آف انڈیا ممبئی شیعہ اسنا سبربن اسنا شی جماعت، اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ایریا سربت ہائی اسکول، انگلش اینڈ اردو ہائی اسکول، یہ آپ کے تنہا اپنے وجود کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ذات اگر کہیں پہ دے جائے تو یقیناً وہ مسیحا ہوتی ہے زمانے کی، جسے ہم کب پہچان پاتے ہیں۔ اللہ ایسی شخصیتوں کو لمبی حیات دے اور اس وقت تک دے جب تک یہ شخصیت سے 10-20 چراغ ممبئی میں اور نہ جل جائیں، تب تک اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، اور ان علماء کرام کا اور ان شعراء کرام کا جو کسی نہ کسی نہج سے پیغام آل محمد کو عام کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک مصرع ہوا تھا، یہاں امام ہے، قرآن ہے، کمی کیا ہے؟ یہاں امام ہے، قرآن ہے، کمی کیا ہے؟ یہ مصرع تھا، تو اس میں 2-4 شعر جو مجھے وہاں بھی بہت اچھے لگے، شعراء کے الگ الگ، وہ تو اس وقت یاد نہیں ہے، مگر ہمارے مہدی جون پوری صاحب ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ جواں سال بھائی جناب ساحل، یہ بھی ماشاءاللہ اس وقت کافی محنتیں کر رہے ہیں۔ میں علماء کرام سے آپ تمام شعراء کے بلندی افکار کے لیے بھی دعا کرنے کی درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے شعراء کرام کے دل بھی معرفت آل محمد سے لبریز رہتے ہوئے یوں چھلکیں کہ جب قطرے باہر آئیں تو شاعری بن جائے، بلاد بن جائے۔ یہ ضروری ہے، لہذا شعراء کرام کا بھی ساتھ اتنا ضروری ہے کہ ہمارے ائمہ نیچے بیٹھے اور شعراء کو اوپر بٹھایا، اتنا ہی شرف کافی ہے شعراء کے لیے۔ لیکن جب شعراء اس میں جو ہے وہ قد سے اونچے دکھائی دینے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاعر کے لیے امام نیچے نہیں بیٹھے، امام فرزدق کے لیے نیچے بیٹھے تھے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہر شاعر فرزدق نہیں ہے اور ہر فرزدق شاعر نہیں ہے۔ یہ پیش نظر ہے، یعنی جس کے سیرت پر، کردار پر، اخلاق پر معصوم کو یقین اور اعتماد تھا، اسے ممبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے۔ اور مہدی بھائی اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ امام جانتے تھے کہ ممبر پر فرزدق آئے گا، یہ آداب ممبر جانتا ہے۔ امام نے فرزدق کے
اپنے پاس رکھی اور ممبر پر جانے کا نمونہ فرزدق کو بنایا. بس حضور پہلے آپ حضرات ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور الحاج امیر علی کربلائی اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والدہ ماجدہ مرحوم مسعود الحسن سید نثار حسین